کسی انسان کو کا دل اگر ہم نے ایک بار دکھا دیتے ہیں تو وہ انسان پھر ہمیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، دوبارہ ہماری بات کو سننا نہیں چاہتا۔ کسی انسان کو اگر ہم ایک بار دھوکہ دے دیں تو وہ کہتا پھرتا ہے کہ ارے یہ تو دھوکے باز ہے، اس کا میں ساتھ کیا دوں، آج ساتھ دوں گا کل پھر دھوکہ دے دے گا، جبکہ دیا صرف ایک بار ہے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ انسان اس سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ رب تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ انسان ایک اس کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر جب نافرمانی کرنے کے بعد اس رب سے معافی مانگتا ہے تو وہ رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا کریم رب کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ اس آیت میں آگے یہی فرمایا گیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ فرماتا ہے کہ اے انسان، تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا کہ اس کریم رب سے تم دور ہوتے چلے گئے؟ وہ رب جس نے تمہیں ایک بہترین صورت میں بہترین خوبصورت بنا کر کے اور تمہارا نقشہ ایسا بنایا کہ تمہیں کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا فرمایا، اور ہاتھ ایسا بنایا کہ ایک ہاتھ چھوٹا اور ایک ہاتھ بڑا نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو برابر بنایا۔ وہ رب کتنا بڑا مہربان ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ رب جس رب سے تم کریم رب سے دور ہو گئے، جس رب نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا، بہترین صورت میں بنایا، اتنا بہترین بنایا کہ تمہارے لیے تمہاری خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تمہارے دو ہاتھ لگائے اور دونوں ہاتھوں کو برابر بنایا، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں بنایا، جبکہ اگر رب چاہتا تو ایک چھوٹا اور ایک بڑا کر دیتا، لیکن رب نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کو برابر رکھا، تمہاری آنکھوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جس سے تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے کانوں کا نقشہ بڑا ہی خوبصورت بنایا جس سے تم سن سکتے ہو، تمہارے چہرے کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، الگ الگ رنگ میں پیدا فرمایا، کسی کو گورا بنایا تو کسی کو کالا بنایا، کسی کو سانولا بنایا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ہر انسان جس طرح سے میرے رب نے تخلیق فرمائی، ہر چہرے میں انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ فرما رہا ہے کہ انسان تجھے تیرے رب نے، اس کریم رب نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اس کریم رب نے، اور تم اسی کی نافرمانی میں لگ گئے ہو، اسی کی نافرمانی کرنے لگے ہو، اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ تم نے اس حد کو بھی پار کر دیا ہے کہ تم حشر کے دن، قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن کو بھی جھٹلانے لگے ہو۔ آگے فرمایا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کو بھی جھٹلانے لگے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے کریم رب سے اتنے دور ہو گئے کہ جس رب نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اتنا بہترین بنایا، اس رب سے تم اتنے دور ہو گئے کہ تم نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا۔ وہ قیامت کا دن جہاں پر ہم سے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک وقت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک کام کا حساب لیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، نماز تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، جمعے میں آتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ نے، میرے رب نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو، ہم روزے میں بہانے کر دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک تو انسان، ہم اللہ کے ہر بات پر نافرمانی کر رہے ہیں، اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جو کریم رب ہے ہمارا۔ حالانکہ ساری عبادتوں کو سائنس نے جب اپنے نظریے سے تحقیق کیا تو ہر عبادت کے اندر ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے اس میں صحت کا کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا رہا۔ روزے میں دیکھیے کہ انسان جب سال میں 20 سے 25 دن، سائنس کہتی ہے کہ 20 سے 25 دن اگر کوئی
بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے، لیکن بھوکا رہنے کی وجہ سے، کیونکہ جسم کو ہر وقت کھانا چاہیے اور اس کی غذا چاہیے، جب نہیں ملتا ہے تو وہ جسم اسی جراثیم، اسی کیٹانو کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک انسان کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے رب، اس میں کئی حکمتیں بھی ہیں ہر عبادت میں، لیکن حکمتوں کو رکھیے سائیڈ میں، بس یہ دیکھیے کہ جو حکم ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، اسے دیکھ کر کے ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو ہم، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کسی دکان میں کام کریں، آپ کے مالک نے جو کام دیا ہے آپ کو، دکاندار نے جو آپ سے کہا ہے کہ فلاں کام کرو، آپ وہ کام کریں گے نہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ امید رکھیں کہ جب میرا مہینہ پورا ہوگا ہمیں تنخواہ بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میرا رب کتنا بڑا کریم ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، روزے چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر وقت گناہوں میں ملوث ہیں، ہر وقت گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میرا رب کتنا کریم ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی اس نے اپنے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ انسان ہے سالوں سال نماز نہیں پڑھتا، دن رات وہ عیاشیوں میں گم رہتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ حرام کاری میں لگا رہتا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیا میرے اس کریم رب نے، اس رحم فرمانے والے مولا نے، کیا اس کے لیے رزق کو کبھی بند کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اتنا بڑا کریم ہے وہ کہ تمہارے لیے رزق کو بند نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے وہ رب تو ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے، کل بروز محشر مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا، تو آپ غلط ہیں، بلکہ آپ کو اپنے رب سے توبہ کرنی پڑے گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا پڑے گا۔ جب رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا پڑے گا، اس رب کو اس کریم رب کی طرف آنا پڑے گا جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس رب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو جب اس رب کی طرف لوٹ جائیں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس رب نے تمہیں اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس رب کی تم نافرمانی کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی امید کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو یہ صرف اتنی ہے کہ تم اپنی بے وقوفی میں جی رہے ہو، بے خیالی میں جی رہے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ میرا رب تو انصاف فرمانے والا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ شب برات کے دن ہر کوئی قبرستان جاتا ہے، اور قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن صرف شب برات میں نہیں بلکہ ہر ہفتے جایا کرے قبرستان۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، اب قبرستان تم جایا کرو، جا کے قبروں کا دیدار کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبر پر جانے سے روکا تھا۔ پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ قبروں کے پاس کوئی نہ جائے، قبروں کا دیدار کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، لیکن پھر بعد میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، قبروں کے پاس جایا کرو، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو۔ میں نے پہلے تمہیں روکا تھا اس بات سے، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس لیے کہ جب تم قبر کی زیارت کے لیے جاؤ گے، قبر کو دیکھو گے، جب بار بار اسے دیکھو گے تو یہ ہمیشہ تجھے یاد رہے گا کہ ایک دن تمہیں مر کر کے اسی قبر میں آنا ہے۔ جب یہ بات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی، ہر وقت تمہارا دماغ یہ میسج دیتا رہے گا کہ انسان کچھ بھی کر لے، تجھے واپس لوٹ کر کے اس قبر میں جانا ہے۔ پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کی طرف جایا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ کر کے جایا کرتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم بار بار قبر کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا، معلوم ہوگا کہ اس قبر میں ہمیں جانا ہے۔ آج آپ قبرستان گئے، نظر گھما کر کے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جانے کے لیے تو لائٹیں لگا دی گئی ہے، لیکن قبرستان وہ سنسان جگہ ہے
جہاں پر کسی بھی چیز کا انتظام نہیں۔ یہ لائٹ تو ہم سال میں ایک بار لگواتے ہیں، یہ بھی باہر قبرستان کے قبر کے باہر لگتا ہے، اس قبر کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہوتا، وہاں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جب ویسی جگہ پر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کر کے وہاں جائیں، اس کی تیاری کر کے جائیں۔ تو قبروں کی زیارت ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیں معمول بنانا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن، جمعہ کا دن جمعہ کی نماز پڑھیں، پہلے قبرستان جائیں اور جا کر کے وہاں پر نہیں کچھ آتا ہے، درود شریف تو ہر انسان کو آتا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے آپ کو پورا فاتحہ کرنا نہیں آتا، لیکن دل میں اتنا ارادہ تو کر سکتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، تیرے محبوب پہ میں نے جو درود پاک پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ وہ ثواب ان قبر والوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب کی کوئی کمی نہیں ہونے والی، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا، سارے قبرستان والوں کو بھی ملے گا۔ جب ہم یہ عادت بنائیں گے، ہمیں دیکھ کر کے دوسرے عادت بنائیں گے، ہمیں دیکھ کر کے ہمارا بھائی عادت بنائے گا، ہمیں دیکھ کر کے ہمارا بیٹا عادت بنائے گا، ہمیں دیکھ کر کے ہمارا پوتا عادت بنائے گا۔ جب سارے لوگوں کی اتنی اچھی عادت رہے گی تو جب آپ مر کر کے اس قبر میں جائیں گے تو وہاں پر کسی چیز کا انتظام نہیں، لیکن اتنی تو امید رہے گی کہ میں نے جو عادت اپنے بچوں کو دلائی ہے، ہر جمعے کو وہ آ کر کے مجھ پہ درود شریف کا ایصال ثواب کر کے جایا کرے گا۔ تو اپنی عادت بنائیں، اور وہاں پہ صرف کسی امید پر نہیں بلکہ ابھی سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کریں۔ وہ رب تو بہت کریم ہے، کسی انسان کو کا دل اگر ہم نے ایک بار دکھا دیتے ہیں تو وہ انسان پھر ہمیں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، دوبارہ ہماری بات کو سننا نہیں چاہتا۔ کسی انسان کو اگر ہم ایک بار دھوکہ دے دیں تو وہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ تو دھوکے باز ہے، اس کا میں ساتھ کیا دوں، آج ساتھ دوں گا کل پھر دھوکہ دے دے گا، جبکہ دیا صرف ایک بار ہے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ انسان اس سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، پھر وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر معاف کر دیتا ہے۔ ارے بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تو ایسا تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرما دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر وہ گناہ کرنے لگا۔ فرشتوں نے کہا اے پاک پروردگار عالم، ابھی اس نے مانگی تھی، معافی مانگی تھی، پھر یہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ فرشتے تم نے دیکھا کیا ہے، یہ تو ابھی ایک بار معافی مانگا ہے، یہ بار بار معافی مانگے گا اور بار بار گناہوں کی طرف جائے گا۔ ہر ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ نوجوان ایک بار نہیں بلکہ 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کی اور 100 بار اس گناہ کی طرف لوٹ جاتا۔ لیکن کچھ لمحے گزرے تھے، اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ کسی انسان کا دل اگر میں ایک بار توڑ دوں، کسی انسان کو ایک بار میں دھوکہ دے دوں تو وہ دوبارہ کبھی معاف نہیں کرتا، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ بار بار میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، بار بار میں معافی مانگتا رہا، وہ رب مجھے معاف کر دیتا رہا۔ جب میں نے معافی مانگی اس رب نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں کتنا بدقسمت تھا، میں کتنا غلط انسان تھا کہ بار بار اس عہد کو توڑتا رہا، بار بار گناہوں کی طرف جاتا رہا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا، دل سے جب پچھتاوا ہوا، اس بار اس نے رب کے سامنے سچی توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ پھر وہ گناہوں کی طرف کبھی لوٹ کر کے نہیں گیا۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ بار بار جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور یہ ہر دن کا معاملہ ہے۔ لیکن دیکھیے کہ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا کریم ہے کہ جب معافی مانگے معاف تو کر دیتا ہے، لیکن کچھ راتیں ایسی آتی ہے جس رات میں رب کی رحمتیں پکار کر کے کہتی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، شب معراج کہتے ہیں۔ ان راتوں میں تو رب کی رحمتیں پکار کر کے کہتی ہے اے میرے بندے، تو مجھ سے جو کچھ بھی طلب کرے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، آ مانگ، میں تجھے وہ عطا فرماؤں گا۔ وہ رب کتنا کریم ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ رب، اس رب کی رحمتیں ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے بندے مانگ تو صحیح، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا، مانگ تو صحیح۔ اس رب کی رحمتیں کتنی بڑی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جس قبر کی زیارت کے لیے آج ہم گئے تھے، یاد رکھیے اس قبر میں ایک دن ہمیں جانا ہے، اس قبر میں ہمیں جانا ہے، اور پھر وہاں جانے کے بعد ہم اگر کوئی فریاد کریں گے تو وہ سنی نہیں جائے گی، وہ فریاد سنی نہیں جائے گی۔ ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ایک نیک بندے نے کو کسی نے دیکھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بازار میں کھڑے ہو کر کے، لوگوں کے سامنے بیچ راستے میں بازار میں کھڑا ہے، لوگ چاروں طرف سے آ جا رہے ہیں، اس بندے نے، وہ بندہ کھڑے ہو کر کے پکار رہا ہے کہ ہائے کوئی آؤ آؤ، وہ بندہ پکار رہا ہے۔ راستے میں گزرنے والے کسی نے پوچھ لیا کہ اے بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں بازار میں کھڑے ہو کر کے اس رب کی اور ان بندے کی صلح کروا رہا ہوں۔ یہ بندہ جو اپنے کریم رب کی بار بار نافرمانی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے۔ اس نوجوان، اس شخص نے کہا کہ اے بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ کوئی بات بنی یا نہیں بنی؟ اس نے کہا کہ بات تو اتنی بنی کہ وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن افسوس یہ بندے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ رب تو کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا، صلح کے لیے تیار ہے، لیکن آج بندے تیار نہیں ہو رہے۔ کچھ دن گزرا، اسی شخص کو دیکھا، اسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان، اس شخص نے کہا کہ اے بابا اس دن آپ بازار میں تھے، آج قبرستان میں ہیں، آج کیا کر رہے ہیں؟ اس بابا بزرگ نے پھر وہی بات کہی کہ میں آج بھی بندے اور رب کے بیچ صلح کروا رہا ہوں۔ کہا آج کیا بات بنی؟ آج کیا بات بنی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ آج یہ ہوا کہ کل میں جب بازار میں کھڑا تھا، وہ رب کہہ رہا تھا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ آج وہ شخص مر کر کے قبرستان میں آ گیا، آج جب صلح کی باری آئی تو یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج وہ رب نہیں مان رہا، وہ رب نہیں مان رہا۔ تو ذرا اب بھی موقع ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہمارے جسم سے یہ روح نکل جائے۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے اسی وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور اس رب سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اس رب سے ہم صلح کر لیں۔ اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا، مرنے کے بعد اگر ہم کتنوں چیخ چیخ کر کے کہیں لیکن وہ رب ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، تو اب بھی موقع ہے کہ رب کی نافرمانی سے ہم توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ آئیں، اس رب کی طرف لوٹ آئیں جو رب بڑا مہربان ہے، جو رب بڑا کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما بردار بندوں میں ہمارا بھی نام شمار ہونے لگے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ برا کیا ہے، کس سے ہمیں رکنا ہے۔ یاد رکھیے اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز تو فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے کہ جب آپ کئی دنوں تک کھائیں گے نہیں مر جائیں گے، اسی طرح روح کی تازگی کے لیے نماز ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ تو زندہ رہیں گے لیکن آپ کے روح کی روحانیت مر جائے گی، کوئی بات آپ پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں نماز تو ہم پر فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر باتوں میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس رب نے جس چیز سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہے۔